اب وہیں رہے. دن بیتتے گئے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کا وقت سو رہے آپ, چھٹ پڑا, جبریل امین آئے. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو بلانا ہے, اللہ آپ کو بلا رہا ہے. کہا کہاں؟ چلیے میرے ساتھ. لے کر آپ کو خانے کعبہ گئے, حتیم کے سائے میں لٹا دیے. 51 سال عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. اب یہ اور 4 سال کی عمر وہ تھی. یہ 51 سال, وہ 4 سال جو میں نے آپ کے سامنے کہا. آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, دل کو باہر نکالا گیا, زمزم سے دھویا گیا, کالی شے کو صاف کیا گیا, سینے کے اندر دل کو رکھ کر پھر سی دیا گیا. اس کے بعد ایک جانور لایا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ایسا جانور تھا جہاں میری نگاہ ہوتی تھی وہاں اس کا پیر ہوتا تھا, جس کو براق کہتے ہیں, جو جنت کا جانور ہے. پہلی مرتبہ آیا. پہلی مرتبہ جب آیا تو پدکنے لگا. تو جبریل امین نے کہا اے براق تیرے پیٹھ پر وہ شخص سوار ہے جس کی افضلیت یہ ہے. اس کے بعد وہ تھم گیا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب ادر پر آیت کو نازل کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہم. یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہوئی. پاک ہے ذات لگے ہی اپنے بندے کو رات رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک برکتوں کے ماحول میں اپنی کچھ نشانیوں کو دکھانے کے لیے. اگر آج مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ہے جس کو منکرین حدیث کہتے ہیں, اولا یہ کہتے ہیں یہ حدیث کچھ بھی نہیں, خالی قرآن ہونا, یہ خالی قرآن کافی ہے, حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. میرے دوست و ساتھیوں, قرآن احکامات نازل کرتا ہے, اس پہ چلنے کا سلیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے. قرآن تھیوری ہے, پریکٹیکل لائف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. قرآن میں اللہ صلاح کا حکم دیا, لیکن کیسا رکوع کرو کیسا سجدہ کرو اللہ کے رسول بتا رہے. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ ٹاپک اور جگہ نکل جائے گی. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان, پہلے پھر مسجد اقصی لے کر گئے. وہاں آپ نے جو ہے پورے انبیاءوں کی امامت کی. اس دن سے آپ کو کہا کہ امام الانبیاء. اس کے بعد آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کی گئی, ایک شراب کا پیالہ, ایک دودھ کا پیالہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے دودھ کے پیالے کو لے لیا. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا. اللہ اکبر. چاہے جانور کا بچہ ہو چاہے وہ انسان کا بچہ ہو, دودھ کو پی کر بڑا ہوتا, یہ فطرت ہے. شراب کو پی کر کوئی بڑے نہیں ہوتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر آگے دودھ کے پیالے کو لے لیا. میرے دوستو, جب رسول دودھ کے پیالے کو لیے تو آج ہمارے کو شراب سے اتنی محبت ہے. آج مسلمان کا یہ حال ہے, کمپاؤنڈے شراب خانے ون شاپ بھرے ہوئے. اللہ رحم کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, شراب سارے گناہوں کی ماں ہے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو گھر میں بیٹھ کے گھر کے دیوان خانوں میں اپنے معصوم بچوں سے شراب کے شیشے منگاتے ہیں. لعنت ہونی چاہیے ان مسلمانوں کو. اور میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے اور بیٹا شراب کی حالت میں مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے. میرے عزیزو, کس کی زندگی پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ نبی نے کیا کہا, ام الخبائث, سارے گناہوں کی ماں ہے شراب, سارے گناہوں کی ماں. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے یہ چیزوں سے بچنے والے بنو, یہ چیزوں سے بچنے والے بنو. اس کے بعد پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان پہ معراج ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نماز کے 5 دیا گیا. پھر اللہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جو کہتا ہے اس کے الفاظ کو بدلا نہیں سکتے, تمہاری امت 5 پڑھے گی لیکن ہم 50 کا اجر دیں گے. میرے دوستو, ایک نماز آپ کی چھوٹ رہی تو 10 نماز چھوٹ رہے آپ کی. اگر آپ کی فجر چھوٹ رہی تو 10 نماز چھوٹ رہے, ظہر چھوٹ رہی تو 20 نماز چھوٹ رہے, عصر چھوٹ رہی تو 30 نماز چھوٹ رہے, مغرب چھوٹ رہی تو 40 چھوٹ رہے, عشاء چھوٹ رہی تو 50 چھوٹ رہے. آپ 5 پڑھیں گے اور اللہ 50 کا اجر دے گا. اور کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو کہہ دیجئے, آپ کی معراج تو ایک بار ہوئی نا, آپ کی امت کے لیے الصلاۃ المعراج المومنین, نماز مسلمان کی معراج ہے. اللہ اکبر. جو 5 وقت بندہ اپنے رب سے ملتا ہے. میرے عزیزو, اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آؤ, سلیقے پہ آؤ. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد آئے, لوگوں کو سمجھائے, لوگ سمجھ لینے چھے. ابوبکر صدیق نے کہا بے شک آپ سچ کرے ہو, حق کرے. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ صدیق ہے. اس کے بعد 6 آدمی آئے, اس کے بعد اور 72 آدمی آئے. اس میں اسد بن زرارہ تھے. پہلے اخبا ہوئی جہاں پہ بیعت ہوئی اللہ کے رسول مینا کے زمین پر. آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مکے کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ مدینے میں آ جائیے, ہم آپ کی جو ہے ہم آپ کی کو امان دیں گے اور آپ کی ہم حفاظت کریں گے. پہلی اخبا اور دوسری اخبا کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کا وقت لگا. 13 سال مکے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم ہو گئے. 13 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے ختم ہو گئے. میں آپ کو بڑی جلدی سے لا رہا ہوں دوست ساتھیوں, بڑے ڈیٹیل تھے, ڈیٹیل کو چھوڑ کے بڑی جلدی سے لا رہا ہوں. 13 سال اب مکمل مکے کے ختم ہو گئے. یہ نبوت کے 13 سال ختم ہو رہے ہیں, ہجری کے نہیں, اب ہجری شروع ہو رہی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے صحابہ کو حکم دیتے کہ ایک کے بعد جو ہے یہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ, وہاں تمہاری حفاظت ہوگی. ایک کے بعد ایک چلے جاتے. سب سے پہلے جو ہجرت کرتے وہ ابو سلمہ اور ام سلمہ تھے. ان کے بعد
ایک کے بعد ایک صحابہ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کرنے والے ہیں, جو کہ پہلی محرم ہجرت کا سال جیسے شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتے 8 محرم, کوئی کہتے پہلی محرم. یہ تھوڑی سی روایتوں میں جو ہے اختلافات ہیں, لیکن محرم کا مہینہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے گھر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گئے, ابو بکر صدیق کے. تو کہا ابو بکر اگر زنانہ ہے تو اندر ہٹا دو, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے داماد ہیں, یا آپ کی بیوی ہے, آپ کی ساس ہے اندر, آپ کہیے آپ کے رشتہ دار. کہا کہ نہیں ابو بکر, تم بار بار مجھ سے پوچھتے ہو نا کہ اللہ کے رسول ہجرت کا وقت آ گیا ہے, کب جانے والے ہیں. تو سنو ابو بکر, اللہ مجھے آج رات اس شہر کو چھوڑ کے نکلنے کا حکم دیا ہے. آنکھ میں آنسو آ گئے ابو بکر کے صدیق رضی اللہ عنہ کی. کہا یا رسول اللہ کیا آپ اکیلے جائیں گے, کیا آپ کے ساتھی کو بھی آپ کے ساتھ چلنے کی مہارت ہوگی. تو کہا ابو بکر تم بار بار مجھ سے پوچھتے تھے نا اللہ کے رسول میں ہجرت کب کروں, تو میں تمہیں روکتا تھا. سنو ابو بکر, اس سفر میں اللہ مجھ کو تمہارا ساتھی بنایا ہے, اللہ اور تم کو میرا ساتھی بنایا ہے, اللہ اکبر, اس سفر میں. تو ابو بکر صدیق پہلے سے 2 اونٹ کو لے کر آپ رکھے تھے, ببول کا اس کو پتہ کھلاتے کڑیل ٹائپ سے تیار ہو گئے. اسما بنت ابو بکر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سالی ہے, زبیر بن عوام کی بیوی ہے. اللہ کیسے رشتے. زبیر کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی, آپ کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے. اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو اور ابو بکر صدیق کے داماد اسما کے شوہر. اور ادھر ام جمیل ابو لہب کی بیوی, ام جمیل ابو سفیان کی بہن, ابو سفیان معاویہ کے والد, معاویہ یزید کے والد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے داماد, ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے. کون سی بیٹی, ام حبیبہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے. اللہ اکبر, کیسے رشتے ہیں جی, کیسے رشتے ہیں. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, اب اور ام جمیل ابو لہب کی بیوی جو ابو سفیان کی بہن ہے, یہ رشتے. اب یہاں پر زبیر کی جو ہے بیوی ہے اسما, اور آپ کی چھوٹی بہن عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اب راستے میں جو ہے ٹفن مان رہی ہے, رات کا پہر ہے, حضرت علی کو بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا علی یہ کچھ یہودیوں کی, نصرانیوں کی اور کچھ مشرکان مکہ کی یہ میرے پاس نشانیاں ہیں. اللہ اکبر, کیسے امانت دار ہے, مار رہا ہے پورا مکہ. اب رات میں 10 قبیلوں کے سردار تلواریں لے کے ٹھہرے ہوئے آپ کے گھر کے سامنے, نکلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من الظالم آنن فانن قتل کر دیں گے, نعوذ باللہ, کھڑے ہوئے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے, سورہ ال عمران کی تلاوت کرتے, آپ گھر سے باہر نکل گئے, مٹی لے کر مارے, باہر نکل گئے. وہ لوگ کھڑے ہوئے, دروازہ کب کھلا اور کب چلے گئے. ابو بکر صدیق کے گھر پہ گئے, ابو بکر صدیق 2 اونٹ کو لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اونٹ کی قیمت کیا ہے, اس میں سے ایک اونٹ سامنے کیا گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو بکر یہ اونٹ کی قیمت کیا ہے. اس سے پہلے علی کو یہاں تربیت دے دی ہے, یہ سمجھا دے کہ علی یہ امانت ہے, سو لوٹا کے تم مدینہ آ جانا, واپس آ جانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے میرے اور آپ کیسے, اچھا انہیں دھوکہ دیا, اس کا مال کھا لوں, نعوذ باللہ من الظالم. جب آج میری آپ کی فطرت ہے, کوئی بیچارہ باہر سے ان کو پیسے دو بولتا تو آدھے پیسے پہنچتے اس تک, کوئی آدمی چاکلیٹاں بھیجتا ان کو تو آدھے چاکلیٹاں پہنچتے اس تک. اللہ, یہ آج ہماری فطرت ہے. امانت میں خیانت یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ اکبر, امانت دے تو خیانت کر دے, بولتے قرضے ہنستا دو, لے کے ہنستا ہوں بعد میں, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. میرے عزیز اور دوست ساتھی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سمجھا دیے جس کے اس کا مال ہے, واپس ہو گئے, اکیلے نکلے. ابو بکر صدیق کے گھر پہ کہ اونٹ لائے سامنے, کہا ابو بکر اس کی قیمت کیا ہے. کہا اللہ کے رسول اس کی قیمت کیوں مانگ رہے. اللہ ہو گئے. اگر آج کے ویسا میرا آدمی ہوتا تو کیا کرتا تھا, اپنے مریدوں پہ ہاتھ پھر کے, لاؤ میاں میرے لیے مال بہت زبردست ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے پوچھتے ابو بکر اس اونٹ کی قیمت کیا ہے. آپ نے قیمت طے کی, اس کی قیمت دی ہے, اس کے بعد کہا آج سے اس کا نام قصوہ ہے. اللہ اکبر, یہ وحی کے ذریعے سے چلے گی اور وحی کے ذریعے سے رکے گی. اللہ کے رسول کی اونٹ کا نام قصوہ تھا, جو وحی کے ذریعے سے چلتی تھی اور وحی کے ذریعے سے رکتی تھی. اللہ اکبر. اور جب جنگ بدر ہو رہی تھی, اس جنگ بدر میں جبریل امین جس گھوڑے پر بیٹھ کر آتے, اس گھوڑے کا نام حزیرم تھا. اللہ اللہ, یہ باتیں یاد رکھو دوستو. میں آپ سے 2 گھنٹے سے یہاں تقریر کر رہا ہوں, کوئی ہاتھ میں کتاب پڑھ کر نہیں, کوئی لکھ کر لا کر نہیں, زبانی کہہ رہا ہوں نا. میرے دوستو عادت ڈالو اپنے آپ میں عادت. اللہ ذہن کو بناتا ہے, سیرت پڑھو, اللہ خود ذہن بنا دیتا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنی اولاد کے دل و دماغ میں بتاؤ یہ بات کو. اس کے بعد آپ لے لیے, اونٹ چلنے لگی قصوہ. کہاں گئے, مکہ سے نکل کر, مکے سے قریب 8 یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ایک پہاڑ ہے جس کا نام غار ثور ہے. وہاں پر چلے, اس کا بھی فاصلہ بہت اوپر تک ہے, 3-3.5 گھنٹے خالی اوپر چڑھنے کے لیے ہوتے, اتنا اوپر ہے پہاڑ. چلے گئے, روایتوں میں کہ 10 دن, شاید 3 دن وہاں
اور 7 دن سفر کے، 10 دن اللہ کے رسول جو ہے سفر میں رہے، 3 دن پہاڑ میں رہے. اب صبح جب اٹھے مشرکان مکہ، اوباش قسم کے لوگوں کو اعلان کر دیے جو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ کے لائیں گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. اللہ، جیسے آج کی BMW کار، روز رائس، مرسڈیز بینز جیسے آج کی ہے، اس وقت سرخ اونٹ جو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ کے لائیں گا. اب پورا مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلا، پورا مکہ. اوباش قسم کے لوگ، چھچورے قسم کے لوگ پورا مکہ چھان مار رہے ہیں. این غار سور کے دہانے پر آ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول اندر ہے، ابوبکر صدیق ساتھ ہے. ہیبت ہے ابوبکر صدیق کو. مکھڑی جالا لگا دی، کبوتر اپنے انڈوں کو دیکھتے سیکتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب ہجرت کی جب پلاننگ چل رہی تھی تو مشرکان مکہ بھی بیٹھ کے مکے میں پلان کر رہے تھے کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیا، کیا یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. زمین پہ لوگ ایک چال چل رہے اور اللہ آسمانوں پر ایک چال چل رہا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا. کیسی چال؟ جس کی لمبی داڑھی ہے، جس کا کرتا پاجامہ ہے، ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، پوری دنیا میں واویلا مچا. گلوب ٹیررزم کی بات کر رہے تھے اور آج گلوب اکنامک چوپٹ کی بات کر رہے ہیں. اکنامک جو ہے ڈل جو فال ہوتے نظر آ رہی، کراشز ہوتے نظر آ رہے. آج پوری دنیا میں اکنامک جو ختم ہو رہی اس کی بات کریں. بڑے بڑے سینیٹ بیٹھ رہے، G20 کی میٹنگ بیٹھ رہی، پورے ملکوں کو جو ہے غربت سے کیسے بچایا جائے. اب سب بھول گئے، اب سب بھول گئے. اکنامک پوری چوپٹ، ریئل اسٹیٹس کے پورے بزنس ختم ہو گئے. یہ یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین ہے. زمین پہ تم ایک چال چل رہے تھے، اللہ آسمانوں پر ایک چال چل رہا تھا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اب اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے آئے. این اس غار کے دہانے پر منہ پر آ گئے. خالی اگر کوئی آدمی اپنی انگوٹھے کو بھی جھانک کر دیکھ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دکھ جاتے. اتنے کونے پر کھڑے ہوئے آ کے خالی کوئی مشرک اپنے انگوٹھے کو جھانک لے، اوپر سے نیچے جھک کر خالی انگوٹھے کو دیکھ لیا تو دونوں دکھ جاتے. اتنے حصے پر آ گئے. ابوبکر صدیق کی ہیبت ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ غم مت کرو ابوبکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ابوبکر 2 ہے، تیسرا کہ ہمارے ساتھ ہو تو کیسا ہوگا؟ کہتے تیسرا کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اس وقت ہمت دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دن آپ غار میں رہے. اسلم بن فجیرہ جو آپ کا غلام تھا، ابوبکر صدیق کا یہودی تھا، وہ ٹفن لے کر آتا تھا. اسما ٹفن لے کر آتی تھی. 3 دن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر طے کرے. اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول اس غار سے نیچے اترے، رات کا وقت ہے. ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما جو ہے ٹفن باندھ رہی ہے. ادھر ادھر دیکھتی، کچھ رسی کا ٹکڑا نظر نہیں آتا تو آپ کمر بند بنتی. وہ کمر بند کو کھول کے 2 ٹکڑے کی، نبی کے ٹفن کو باندھ دی، آپ کے توشے کو باندھ دی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت کو دیکھ کے کہنے لگے خط الناقتین، دوہری چادر والی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اسما، آج تو اپنا کمر بند بن کے رسول کا ٹفن باندھ رہی، اللہ تو یہ جنت کا دوہرا لباس پہنائے گا. اللہ تو یہ جنت کا دوہرا لباس پہنائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت طے کرتے. راستے میں جو ہے آپ کو کئی لوگ جو ہے روکنے کی کوشش کرتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر طے کرتے چلے آتے. ان قریب ہے کہ اللہ کے رسول سمجھاتے، سراقہ نے آپ کو آ کے روک دیتا. کہتے سراقہ بن جوسم آ کے روک کے کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو زندہ یا مردہ مکہ لے جانے والا ہوں، مکہ لے جانا ہوں. یہ کہہ کے آگے بڑھتا، دونوں پیر اس کے گھوڑے کی زمین دھس جاتے. پھر کہتا ہے محمد دعا کریے شاید کہ نکل جائے، میں بھول جاؤں گا. دعا کرتے نکلتے، پھر جاتا، پھر پکڑ آتے. جب اس حرکت کو دیکھ لیا تو کہنے لگا نہیں، آپ ایک بہت بڑی ہستی ہے، میں ایمان لائے آپ پر، آپ کے رب پر. یا رسول اللہ اب میں ایمان تو لا لیا ہوں، اگر آپ کو میں پکڑ کے لے جاتا تو میرے لیے کچھ ضمانت ہوتی تھی، لیکن اب میں ایمان لانے کا میرے لیے کیا ضمانت ہوگی؟ تو ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں ابوبکر جوشی کو لکھ کر دے دو، لکھ کر دے دو کہ کل اللہ خیس و خسرا کے کنگن اور تاج تجھ کو پہنائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول غیر یار و مددگار جا رہے ہیں اور یہاں پر لکھ کے دیا جا رہا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، سب سے پہلے صحابہ اکرام اور کچھ مسلمان اور کچھ غیر مسلم یہودی، نصرانی اور مشرکین بھی طائف خبا کی سرزمین پہ کھڑے رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہوئے. اب آئیں گے، جب آئیں گے. 3 دن ہو گئے، 10 دن تک ایسے کھڑے رہے. آخری تھک کے جب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تو ایک یہودی اپنے گھر کے اوپر کھجوروں کو سکھا رہا تھا. دیکھتا کہ وادی بدھا کالی پہاڑوں کے پیچھے سے سفید 2 لوگ لبادہ پہن کر آ رہے ہیں. جیسے اس نے دور سے دیکھا، آواز دے کر زور سے پکار کر کہا اے باشندانہ خبا، اے باشندانہ خبا، تمہارا مستقبل آ رہا ہے. اللہ